بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام ناظرین، میرے بہن بھائی، بچے بزرگ خیریت سے ہوں گے اور عید الفطر بہت اچھی گزری ہوگی ماشاءاللہ۔ اچھا، آج مساوات پر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ مساوات کیا چیز ہے۔ اسلام ہمیں زندگی کے اندر مساوات کا درس دیتا ہے، برابری کا درس دیتا ہے، اور یہ جو اونچ اور نیچ ہے اس کو اسلام ختم کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے آ کر مساوات قائم فرمائی، برابری قائم فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی امیر کو غریب پر، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، سب برابر ہے، سوائے اس کے کہ بس جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو جتنا زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، متقی ہے، وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی زیادہ بلند ہے اور اللہ کے ہاں وہ اتنا ہی زیادہ مقرب ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو بہت سارے واقعات آپ کی سیرت طیبہ میں ایسے ہیں کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کے ساتھ مساوات کی مثالیں قائم فرمائیں، باوجود اس کے 1,24,000 نبیوں کے سردار اور امام ہیں اور اللہ کی ساری خدائی کے باعث ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، اس کے باوجود صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر دعوت پہ بلاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے گھر پہنچ جاتے تو انتظار نہیں کرتے تھے کہ یہ کوئی خاص گھر والا میرے لیے کوئی نشست رکھے، کوئی میرے لیے کوئی بڑا یعنی کہ بڑے اعزاز والی کوئی چیز رکھے، کوئی بڑا کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی تخت لگائے وہ رکھے اور میں پھر اس کے اوپر بیٹھوں گا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ اور سیرت طیبہ تھی کہ آپ جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے نا تو جو بھی چیز، جو بھی بیٹھنے والی چیز میسر ہوتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کہے بغیر ہی اس پر بیٹھ جاتے، تشریف رکھتے، اور اگر کوئی چیز نہ ہوتی تو جن کے گھر جاتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر ہی بیٹھ جاتے، زمین پر ہی تشریف فرما ہو جاتے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے گھر والے کے پاس کوئی چیز ہو ہی نہ مجھے بٹھانے والی اور میں کھڑا رہوں اور اس کو شرمندگی ہو، اس کو ندامت ہو، ٹھیک ہے نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر زمین پر ہی بیٹھ جاتے تھے۔ تو پھر اہل خانہ نے جو بھی آپ کو کے بٹھانے کا اہتمام کیا ہوتا پھر وہ وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھاتے۔ اسی طرح ایک جب مسلمان بدر کے میدان میں غزوے کے لیے، جنگ کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک واقعہ پیش آیا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس سواریاں بہت کم تھیں تو ایک ایک سواری 3 سواروں پر تقسیم کی گئی تھی، یعنی کہ 3 سوار ایک سواری پر بدل بدل کر بیٹھتے اور اس طرح یہ سارا سفر طے کیا، راستہ طے کیا سواریاں کم ہونے کی وجہ سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سواریاں تقسیم فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم 3 یہ سواری لے لو اور باری باری تم نے بدل بدل کے اس پر بیٹھنا ہے، کبھی کوئی پیدل چلے گا دوسرا سواری پہ بیٹھے گا، وہ پیدل چلے گا وہ سواری پہ بیٹھے گا، اس طرح۔ تو جب خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو
آپ نے اپنے ساتھ بھی 2 صحابہ کو شامل کیا ایک سواری پر، یعنی 3 ہی بندوں کے لیے وہ سواری بھی منتخب کی گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آئی، آپ دیکھیے یہ ہے مساوات محمدی، یہ ہے وہ درس جو اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ اس طرح زندگی گزارو، یہ زندگی سے نخرے اور یہ اونچ اور نیچ اور یہ امیری اور غریبی کے فرق، یہ امتیازات، ٹھیک ہے، اس کو ختم کرو۔ ہمارے ہاں تو جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہی ہیں، کسی پروگرام میں، کسی فنکشن میں، کسی شادی میں امیروں کے لیے نشستیں کیسی کیسی عالی شان ہوتی ہیں، اور غریب بیچارے وہاں بھی اسی طرح ہی ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ تو امیروں کے ساتھ سلوک اور ہے، غریبوں کے ساتھ سلوک اور ہے۔ تو وہ دونوں صحابہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے ساتھ شریک تھے، وہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، ہمارے والدین آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، حضور ہم پیدل چلتے ہیں اور آپ سارا سفر جو ہے نا وہ سواری پر بیٹھ کر فرمائیں، ہم پیدل چلیں گے پورا سفر، پورا راستہ، اور آپ سواری پہ تشریف فرما ہوں، ہمارے دل کو تسکین ملے گی، ہمارے لیے یہ خوشی کا باعث ہے، اور ہم یہ خوشی سے آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب عنایت فرمایا، یہ دنیا کے بادشاہوں اور دنیا میں سلطنت کرنے والے وزیروں اور سفیروں اور دنیا میں حکومت کرنے والے بادشاہوں اور صدروں کے لیے یہ مشعل راہ ہے کہ اپنی رعایا کے ساتھ ایک حاکم وقت، اور حاکم بھی کوئی عام حاکم نہیں، مدینہ المنورہ کی اصل ریاست کے حاکم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جواب کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اپنی باری کا پیدل چلوں گا اور اپنی باری کا ہی سواری کروں گا سواری پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم پیدل چلو، میں سواری پہ رہوں، اس کی 2 وجہ ہی ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ میں تم سے کمزور ہوں کہ مجھ سے پیدل چلا نہیں جاتا، کہ تم پیدل چل سکتے اور میں چل نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا میں تم سے زیادہ پیدل چل سکتا ہوں، میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، میں تم سے زیادہ مضبوط ہوں پیدل چلنے میں، اس لیے میں کمزور بھی نہیں کہ میں پیدل نہ چلوں اور تم چلتے رہو۔ اور پھر پیدل چلنے میں جو ثواب ملنا ہے، اللہ کی بارگاہ سے جو درجات ملنے ہیں، جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور پیدل چلنے میں جو ایک ایک قدم پر ثواب ملنا، اجر ملنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور نہ ہی میں اجر حاصل کرنے میں جو ہے وہ تم سے پیچھے ہوں۔ جتنا تمہیں ثواب درکار ہے، تمہیں اللہ کی بارگاہ سے جتنے ثواب کی ضرورت ہے، مجھے تم سے بڑھ کے ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نہ تو میں ثواب حاصل کرنے میں تم سے بے نیاز ہوں کہ مجھے ثواب نہیں چاہیے، اور نہ میں پیدل چلنے میں تم سے کمزور ہوں کہ میں چل نہیں سکتا۔ تو یہ وہ پیارے اور سنہری جو ارشادات سے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بیان فرمائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں برابری کو اپنائیں، کوشش کیا کریں کہ جہاں ہم بیٹھتے ہیں آپس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ برابری میں رہا کریں، اور ایک جیسا ہی بیٹھا کریں، نشستیں ایک جیسی رکھے کریں۔ یہ جو اونچ نیچ ہے اس کو زندگی سے ختم کریں۔ اس سے جو غریب لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، ضعیف لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جب ہم ان کے ساتھ برابری کی سطح پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے حوصلے بڑھتے ہیں، ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور آپ کو اللہ کی بارگاہ سے اجر نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔